السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں اپنی رائے کے ساتھ جو تقریباً ہر عورت اور ہر مرد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایک لائیو کال سنا میں نے جس میں ایک خاتون کے بارے میں سنا کہ 27 سال ہو گئے ہیں اب مگر میں اپنے شوہر کو نہیں بدل سکی۔ تقریباً بہت سارے مرد ہوں گے اور بہت ساری عورتیں ہوں گی جو یہ ایک شکوہ اپنے اندر رکھتے ہیں کہ میری شادی کو 10 سال 15 سال 25 سال یا 28 سال ہو گئے ہیں مگر میں اپنے شوہر کو نہیں بدل سکی، مگر میں اپنی بیوی کو نہیں بدل سکا۔ یہ ایک اتنا بڑا آپ کی زندگی کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ جس کے گزرنے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اپنی قیمتی ترین زندگی ضائع کر دی ایک انسان کو بدلنے میں اور اس کو بہتر بنانے میں۔ بے شک آپ میں سے بہت ساری خواتین، بہت سارے مرد حضرات جو اپنی بیویوں کو یا اپنے شوہروں کو بدلنا چاہتے ہوں گے، دین کے مطابق بدلنا چاہتے ہوں گے، بے شک ان کو اچھائیوں کی طرف لانا چاہتے ہوں گے، بے شک ان کو ان کی زندگی کی منفی کرداروں سے بچانا چاہتے ہوں گے اور اچھائیوں کی طرف لانا چاہتے ہوں گے۔ مگر کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کتنا مکمل ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ خود کتنا بہتر ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اپنی ذات کے صندوق کو کھول کے اس کے اندر محفوظ کی ہوئی چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا کہ ان میں کون سی چیزیں کتنی ضروری ہیں اور کون سی بیکار ہیں؟ بالکل بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ دیکھیے، ایک عورت دیندار اگر ہے، نماز پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، اللہ کی عبادات کر رہی ہے، مگر اس کا شوہر دیندار نہیں ہے، مگر اس کا شوہر ان چیزوں کی طرف نہیں ہے، اس کی رغبت دنیا کی طرف زیادہ ہے، تو سننے والے تو یہی سوچیں گے کہ بیوی اتنی اچھی ہے اور شوہر اتنا برا ہے کہ اس طرف آ ہی نہیں رہا۔ بے شک شوہر برائیوں پر ہوگا، بے شک وہ دنیا کی تمام دلدلوں کی طرف بھاگ بھاگ کر جاتا ہوگا، مگر وہ بیوی، اس کو غور و فکر کرنا ہے پہلے اپنے آپ پر، کیا وہ اللہ کے احکامات پورے کر رہی ہے، اور وہ شوہر بھی جو دیندار ہے، جو بہت صبر کرنے والا بھی ہے، مگر اس کی بیوی نہ صرف بد زبان ہے بلکہ جھگڑالو ہے، اس کے والدین کو بھی نہیں دیکھتی ہوگی اور تقریباً وہ نافرمان بیویوں میں ہی شمار ہوتی ہوگی، نافرمان شوہروں کی طرح۔ تو کیا اس شوہر نے کبھی خود کا جائزہ لیا کہ میں کتنا مکمل ہوں؟ کیا وہ اپنے اللہ کے مطابق ہے؟ جی، یہ لمحہ فکریہ ہے آپ کے لیے کہ پہلے آپ اپنی ذات کو دیکھیں، پہلے آپ خود کو تن سے لے کر من تک دیکھیں کہ آپ اپنے اللہ کے مطابق کتنا ہیں۔ یہاں پر میں کچھ مثالیں دوں گی۔ بہت ساری عورتوں کو میں نے دیکھا ہے، بے شک پردہ بھی کر رہی ہوتی ہیں، نمازی ہوتی ہیں، ماشاءاللہ سے 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، روزے بھی رکھ رہی ہوتی ہیں اور نیکوکار بھی ہوتی ہیں، مگر کیا صرف یہی چند کنڈیشنز اس کو بہترین بیوی ثابت کرتے ہیں، اس کو ایک بہترین مومن عورت ثابت کرتے ہیں جو مکمل اپنے اللہ کی رضا والی ہو، جو بالکل اپنے اللہ کے مطابق ہو؟ بالکل بھی نہیں۔ اسی طرح بہت سارے مرد بھی ہیں جو نماز کی پوری پابندی کر رہے ہوتے ہیں، جو روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ نماز اور روزہ پورا کرنے کے بعد اللہ کے مطابق بن چکے ہیں کہ اب آپ کو اگلے انسان کو اپنے مطابق کرنا ہے، اس کو بدلنا ہے؟ آپ ساری زندگی، آپ جب تک زندہ ہیں، اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں، آپ کو اپنی آخری سانس تک اللہ کی رضاؤں کے مطابق ڈھال بننا ہے، جو کہ ممکن نہیں مگر ناممکن بھی نہیں ہے۔ آپ غور و فکر کیجئے۔
ایسے مرد، ایسی عورتیں جو روزے اور نماز کی مکمل پابندیاں کر رہے ہوتے ہیں، مگر میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جب وہ شادیوں بیاہوں پر جاتے ہیں، ایسی جگہوں پر جہاں پر اللہ کی بے حیائیاں، اللہ کی نافرمانیاں اور حدیثوں کا کھلا مذاق بن رہا ہوتا ہے، یہ لوگ وہاں جا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ شادیوں بیاہوں پر جا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسی جگہوں پر جا رہے ہوتے ہیں جہاں پر بے حیائیاں ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ نے پردہ کر لیا ہے تو آپ بے حیائیوں سے بچ گئے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بے حیائیوں سے بچ گئے ہیں، آپ روزے رکھ رہے ہیں تو بے حیائیوں سے بچ گئے ہیں۔ جی نہیں، یہ سب کرنے کے باوجود آپ دنیا میں دلچسپی رکھتے ہیں، میوزک آپ سن رہے ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں کہیں نہ کہیں وہ تمام عمل ہو رہے ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف جاتے ہیں۔ جی میں نے بہت سارے ایسے گھر دیکھے ہیں، والدین کی فرما برداریاں عروج پر ہیں، بیویوں کے ساتھ محبت عروج پر ہے، اولاد کے ساتھ بہترین سلوک عروج پر ہے، مگر گھر کے اندر وہ تمام چیزیں داخل ہو رہی ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، تو ان چیزوں سے بھی تو آپ کو بچنا ہے۔ آج کے دور میں ایک چیز بہت زیادہ عام ہو گئی اور وہ یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ ماؤں نے تو باقاعدہ سر پہ دوپٹے بھی لیے ہوتے ہیں، باقاعدہ پردے بھی کیے ہوتے ہیں، مگر جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ ساتھ بالکل بے پردہ ہوتی ہیں، انہوں نے جینز پہنی ہوتی ہیں، ٹراؤزرز پہنے ہوتے ہیں، ہاف سلیوز پہنی ہوتی ہیں اور ہر طرح کا بےہودہ لباس پہنا ہوتا ہے۔ بےہودہ لباس وہی نہیں کہ جس میں آپ کے تمام فگر عریاں نظر آئیں، بےہودہ لباس وہ بھی ہے جس میں آپ کے جسم کے وہ حصے بھی ننگے ہوں جن سے آپ کو منع کیا گیا ہے۔ آپ کے نزدیک ننگے بازو گناہ نہیں ہے، آپ کے نزدیک عورت کی آدھی ٹانگ ننگی ہو، اس نے ٹراؤزرز پہنے ہو تو وہ گناہ نہیں ہے، آپ نے ڈیپ گلے پہنے ہو تو کیا وہ گناہ نہیں ہے، آپ نے میک اپ کیے ہوں اور آپ بازاروں میں جا رہے ہیں تو کیا وہ گناہ نہیں ہے۔ اب ایسی عورتیں جو کہ شوہر کی فرما بردار بھی ہوتی ہیں، اپنی شوہر کو پوری طرح اچھائی کی طرف لانے کی بھرپور کوشش بھی کر رہی ہوتی ہیں، مگر کیا اولاد کے معاملے میں وہ اللہ کے مطابق چل رہی ہیں؟ یہاں پر وہ یہ کیوں نہیں دیکھتی کہ میری اولاد کو بھی مجھے تربیت کرنا ہے؟ بیٹیاں ہیں، اگر وہ اسکول کالجز میں جا رہی ہیں تو کیا آپ اپنی بیٹیوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے؟ وہ جو چاہیں گی وہ پہنیں گی۔ اگر آپ غور و فکر کریں تو ان کنڈیشنز کی جو جڑیں ہیں وہ اولاد کی تربیت سے جڑتی ہیں۔ اگر مرد عورت کی بات نہ مانتے ہوئے اچھائی کی طرف نہیں آ رہا تو اس کی تربیت نہیں کی گئی، اگر عورت ایسا کر رہی ہے تو یقیناً جان لیجئے اس کی بھی تربیت نہیں کی گئی۔ اب جب آپ ماں بنی ہوئی ہیں تو کیا آپ ویسی تربیت کر رہی ہیں جیسی آپ کی بیٹی کی ہونی چاہیے یا آپ کے بیٹے کی ہونی چاہیے؟ یا اگر آپ باپ بن گئے ہیں تو آپ اپنی بیوی کو تو وہ تربیت نہیں کر پا رہے، تو کیا آپ اپنی بیٹی اور بیٹے کی تربیت بہتر کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے شوہر کی تربیت اچھی نہیں کی گئی تھی تو آپ اپنی اولاد کی تربیت بہتر کیجئے تاکہ آپ کا بیٹا کل کو کسی کا شوہر بنے تو اچھائیوں کی طرف جلدی جائے، نیکیوں کو جلدی قبول کرے، بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں۔ اسی طرح اگر مرد ہے، بیوی اچھی نہیں ہے، بیوی دین و دنیا کے مطابق آپ کے ساتھ نہیں چل رہی تو آپ کے پاس بیٹی ہے، اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کریں، اپنی بیٹی کی تربیت میں اتنی بہتریاں لائیں کہ وہ کل کو بیوی بنے تو اس کی تربیت ایسی نہ ہو جیسی آپ کی بیوی تربیت پیچھے سے لے کے آئی ہے۔ آپ کے بیٹے کی تربیت ایسی کیجئے کہ آپ کے شوہر کی جیسی تربیت نہ ہو جیسی تربیت آپ کا شوہر پیچھے سے لے کے آیا ہے۔ بات ہوتی ہے تربیتوں کی، یاد رکھیے اچھائیوں کا بہترین دار و مدار تربیتوں پر ہے۔ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی وہ آپ کی تربیتوں پر ہیں۔ سوچئے ہم سے پیچھے جو جنریشن تھی ان کی تربیت کیسی کی گئی جو آپ کو ایسا شوہر ملا یا جو آپ کو ایسی بیوی ملی؟
جو اچھائیوں کو یا دین کو یا بہتریوں کو تو ترجیح نہیں دیتے، مگر دنیاوی بے حیائیوں کو، لذتوں کو اور اللہ کی نافرمانیوں کو بڑھ چڑھ کر قبول کرتے ہیں۔ تو جب پیچھے کی جنریشن اچھی تربیت نہیں لے کر آئی تو جو جنریشن ہماری ہے ہم اس کو اچھی تربیت کی طرف لے جائیں۔ کسی بھی انسان کو ہم نہیں بدل سکتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خود مالک و مختار ہے یہ اسی کے کام ہیں۔ ہاں مگر ہم اچھے اعمال کر سکتے ہیں، اچھائیاں بڑھا سکتے ہیں، مگر کسی کو اچھے راستے پہ ہم اتنی جلدی نہیں لگا سکتے۔ ہاں اللہ قادر ہے کہ وہ انسان کو ہی انسان کی بہتریوں کا وسیلہ بھی بناتا ہے اور انسان ہی انسان کی برائیوں کا نتیجہ بھی بن جاتا ہے، مگر ہمیں عقل سے نوازا گیا ہے، ہمیں اختیار دیا گیا ہے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکمل اختیار دے کے بھیجا ہے کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، فیصلہ انسان کو دے دیا گیا ہے کہ تم کرو، تاکہ کل کو جب تم سزائیں پاؤ تو تم یہ نہ کہہ سکو کہ اے اللہ یہ تو میرے پاس تھا ہی نہیں۔ اسی لیے اگر آپ کے شوہر ایسے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے اندر دیکھیے، اپنے تن سے لے کر اپنے من کو دیکھیے کہ آپ اللہ کے مطابق ہیں، کہ آپ نے خود کو اللہ کے مطابق ڈھالا ہوا ہے، پھر آپ اپنے شوہر کی طرف جائیں۔ اسی طرح اگر آپ شوہر ہیں تو پہلے آپ اپنے آپ کو اور اپنی پرہیزگاری کو دیکھیے، کیا آپ اتنے پرہیزگار شوہر ہیں اللہ کے مطابق؟ بیوی شوہر کے آدھے ایمان کی ضامن ہے، اسی طرح شوہر بھی ایک مکمل ایمان والی عورت کو قائم رہنے میں بہترین ساتھی مقرر کیا گیا ہے، تو دونوں کا ہی ایمان ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے۔ تو پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیے، پہلے آپ اپنے آپ کو سمجھیے۔ میں اس میں ایک ہی بات کروں گی کہ کہیں نہ کہیں